کہا یہ جاتا ہے کہ والدین موت آنے سے نہیں مرتے ہیں کہ روح ان کے جسم سے نکل گئی اور وہ مر جائیں. والدین حقیقی طور پر اس وقت مرتے ہیں جب اولاد انہیں فراموش کر دیتی. یعنی وہ انتقال کر گئے, اب کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوتا, ان کے لیے نیک اعمال کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی ان کی قبروں کے اوپر نہیں جاتا, اجاڑ بیابان جو ہے وہ ان کی قبریں ہوتی ہیں, اور ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں ان کے اوپر اولاد کاربند نہیں ہوتی. والدین اس وقت حقیقتاً مر جاتے. اس سے پہلے جب تک اولاد ان کا نام لیوا رہتی ہے, ان کی قبور پر جاتی رہتی ہے, تب تک وہ زندہ رہتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال اس میں ہے. تو سب سے پہلا جو ان کا حق ہے کہ اگر والدین انتقال کر گئے ہوں تو انسان ان کی قبر پر ان کی زیارت کے لیے مستقل جاتا رہے, ان کی قبر پر مستقل جانا. روایات میں یہ بھی آئی ہے بات جو ہمارے چھٹے امام نے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرماتے ہیں کہ زوروا موتاکم فانہم یفرحون بزیارتکم, تم اپنے مردوں کی قبور کی زیارت کے لیے جایا کرو کیونکہ وہ تمہاری زیارت کے لیے آنے سے خوش ہوتے ہیں. یعنی وہ خوش ہو جاتے ہیں. بلکہ روایات میں یہاں تک ہے کہ جس وقت ان کی اولاد یا عزیز اقارب و رشتہ دار ان کی قبر پر جاتے ہیں تو اسی وقت عالم برزخ سے ان کی ارواح کو قبر کے اندر بھیجا جاتا ہے. وہ بہت خوش ہوتے ہیں, اور جتنی بھی دیر انسان ان کی قبر پر بیٹھا رہے وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ اٹھ کر جانے لگتا ہے تو اس سے غمگین ہوتے ہیں کہ کاش تم کچھ دیر اور یہاں پر ٹھہرتے. عام طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان مثلا اپنے والدین سے دور رہ رہا ہو اور کبھی ان سے ملاقات کے لیے جائے, اور جتنی بھی دیر بیٹھنا ہو بیٹھے, لیکن پھر بھی والدین کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی بیٹھیں, ابھی نہ جائیں, ابھی کچھ دیر اور بھی بیٹھیں. تو یہ مرنے کے بعد بھی یہی جذبات اور کیفیات ان کے ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ تر جتنا بھی دیر بیٹھیں, وہ جب بھی اٹھ کے جانے لگتا ہے وہ ذرا اس سے ناخوش ہوتے ہیں کہ کاش یہ کچھ دیر اور بھی بیٹھتا. اور جب یہ قبرستان جانے کے کچھ خاص مواقع بھی ہیں جو کہ یہاں پر ہم نے ایک درس دیا تھا, تو اس کے اندر یہ آیا تھا کہ قبرستان جانے والوں کی ذمہ داریوں کے نام سے آج بھی یوٹیوب کے اوپر ہے, تو اس میں اوقات بھی بتائے گئے تھے کہ انسان کو کس وقت قبرستان جانا چاہیے. کیونکہ بعض ایسے بھی اس کے اندر لمحات ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ جوار معصومین علیہم السلام میں موجود ہوتے ہیں ان کی محافل میں, اس وقت ان کے لیے وہاں سے اٹھ کر آنا بہت مشکل ہوتا ہے. مثلا جب بھی کوئی زیارت کے لیے قبر پر جاتا ہے تو فرشتے اس کو آ کر کہتے ہیں عالم برزخ میں کہ تم سے ملاقات کے لیے, تمہاری قبر کی زیارت کے لیے تمہارے فلاں رشتہ دار آئے, تو فوراً ان کی روح کو قبر میں منتقل کیا جاتا ہے. تو اس وقت ان کا دل معصومین کی جوار کو چھوڑ کر, ان کی محفل کو چھوڑ کر جانے کو نہیں چاہتا, اور ان کو بہرحال اکرام ہے اس کا کہ ملنے والا تمہاری قبر پہ آیا ہے تو ان کو بھیجا جاتا ہے. تو اس وجہ سے خاص اوقات کی رعایت کرنا ضروری ہے. تو بہرحال یہ کہ ان کے جانے سے وہ خوش ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے قبور پر جانا چاہیے. یہی والی روایت کہ زیارت کو جاؤ کہ تمہارے جانے سے وہ خوش ہوتے ہیں. تو اولاد اگر کبھی جا رہی ہے تو ان قبور کی زیارت جو کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان سے وہ بہت خوش ہوتی ہے. آیت اللہ جوادی عاملی, اب دیکھیں واقعتاً جس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ کتنا وہاں پر یعنی ایک ذمہ داری بھی ہے اور ایک فریضہ ہے. اس وقت آیت اللہ جوادی عاملی کی عمر 91 ایئرس ہے, 91 سال, اور یہ اپنی والدہ مرحومہ کی قبر کے اوپر اب بھی اپنے والدین کی قبور پر اسی طریقے سے جاتے ہیں. 60 سال تقریباً ہو چکے ہیں خدمات انجام دیتے ہوئے, فلسفے کے دروس, تفسیر قرآن کے دروس, اخلاقی دروس, یعنی 60 سال سے. اور یہی وہ جوادی عاملی ہیں کہ جو کہ امام خمینی نے 1987 میں روس کے جو صدر تھا گورباچوف, اس کو جو ایک خط لکھ کے دیا تھا جس میں اس کو اسلام کی دعوت بھی دی گئی تھی, تو آیت اللہ جوادی عاملی کو امام خمینی نے وہاں پر بھیجا تھا. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ میرے والدین کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی, اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ طبی وجوہات سے مر جاتا تھا. تو ان کے والد نے ایک رشتہ دار نے خواب دیکھا کہ ان کے ایک مرد بزرگوار کو آئے ہیں اور ان کے والد کو ایک عصا دیا ہے
تو انہوں نے جب علماء سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ایک بیٹا ایک ایسا پیدا ہوگا کہ جو تمہارا عصا اور سہارا بنے گا. اور پھر اس کے بعد ان کے والدین نے نظر کی تھی کہ اگر ہمارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ زندہ بھی رہا تو اسے ہم حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آیت اللہ جوادی عاملی اس کے بعد متولد ہوئے، پیدا ہوئے، اور تو بہرحال اس خواب کی تعبیر بھی ملی اور ایک ایسا عصا اور سہارا کہ جو آج تک دین اسلام کی آبیاری مستقل کر رہا ہے، اور شجر اسلام میں باقاعدہ اپنے خون سے جو آبیاری کی جاتی ہے اور اپنی تمام زحمتوں اور محنتوں سے وہ مسلسل 91 ایئرز کی عمر میں بھی آج بھی اپنے ان والدین کو یاد میں ان کی قبور کے اوپر پابندی سے جاتے ہیں، ان کی قبر کی وہاں پر صفائی وغیرہ کرتے ہیں، خود ہی دھوتے بھی ہیں قبر کو. تو بہرحال یہ اس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بھی جب بھی آپ قبرستان جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تقریباً میں ایک لحاظ سے آبزرو بھی کرتا ہوں وہاں پر کہ تقریباً شاید 90% سے زیادہ قبور ایسی ہیں کہ جس میں سالہ سال سے کوئی ایک شخص بھی آیا ہی نہیں. تدفین کی جو جس طرح اجاڑ بیابان اس کا خیال نہ رکھنا، قبر خود ایک کہانی پیش کر رہی ہوتی ہے کہ ان کے رشتہ داروں میں سے اب یہاں آنا لوگوں نے ترک کر دیا، ان کی اولادوں نے بھی ترک کر دیا. یہ جاتے ہیں قبر کی صفائی کرتے ہیں خود اس عمر کے اندر بھی. یہ نہیں کہ وہ کسی آدمی سے بھی کہہ سکتے ہیں اتنے چاہنے والے ہیں کہ بھائی جاؤ تو ان کی قبر کی صفائی کر دینا، یا مثلا ملازم بھی ہوتے ہیں بعض اوقات قبرستانوں کے، ان سے بھی کہہ سکتے ہیں نہیں، خود صفائی کرتے ہیں. اور آیت اللہ جوادی عاملی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انسانوں کے حقوق ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو صرف والدین کے حقوق ہیں. تو بہرحال یہ ان کی ایک خصوصیت ہے. اور کچھ ہی عرصے پہلے آیت اللہ جوادی عاملی کی زوجہ محترمہ کا بھی انتقال ہوا. ان کی قبر کے اوپر بھی اکثر اس انداز سے جاتے ہیں. اور خود یعنی صرف والدین نہیں، یعنی اپنی زوجہ کے لحاظ سے آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہیں، ان کی زوجہ کا انتقال ہوا، یہ بھی ان کی قبر کے اوپر ذرا پابندی سے جاتے تھے جب تک زندہ تھے. رہبر معظم آیت اللہ خامنئی، جو کہ میں نے اپنے پچھلی دفعہ پیش کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میری جتنی بھی کامیابیاں ہیں اس میں سب کا جو اس کا سبب ہے، اس میں میرے والدین کا مجھ سے محبت اور تعلق، ان کی خدمت اور اس کا بہت دخل ہے. تو آیت اللہ جواد خامنئی وہ خود حرم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں مدفون ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رہبر معظم اس عمر اور تمام مصروفیات کے باوجود 84 سال کی عمر ماشاءاللہ ہو چکی ہے، اور جب بھی کبھی مشہد جاتے ہیں ضرور اپنے والد کی قبر کے اوپر جاتے ہیں، والدہ کی قبر کے اوپر جاتے ہیں. اور قبور پر اس لحاظ سے جانا اگر آپ ان کے نکال کے دیکھیں، شہداء کی قبور پہ بھی جاتے ہیں، علماء اور عرفاء کی قبور پر، قبرستان شیخہ جو معصوم قوم کے برابر میں جو قبرستان ہے وہاں پر حرم کے، وہاں پر جانا، اور خصوصاً اپنے والدین کی قبر پر. تو یہ آپ کو اس وجہ سے پہلے جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر والدین مرحوم ہو گئے ہوں تو کبھی بھی انسان ان کی قبر پہ جانا نہ چھوڑے. آیت اللہ شبیریہ زنجانی اس وقت 95 سال کی عمر ہے، 95 ایئرز، اور اپنے والد آیت اللہ سید احمد زنجانی ان کی قبر پر جاتے ہیں جو کہ حرم معصوم قم کے اندر مدفون ہیں. آیت اللہ احمد زنجانی آج بھی اس 95 سال کی عمر میں بھی اپنے والدین کی قبور کے اوپر جانا انہوں نے ترک نہیں کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس بات کی اہمیت سے بہت واقف ہے. سیاسی لحاظ سے باتیں چیزیں اپنی الگ جگہ چیزوں پہ ہوتی ہیں. بعض اوقات لوگ جو ہے چیز پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے یہ سیاسی طور پر یعنی اس کو لے جاتے ہیں اس معاملے میں. بہرحال ایران کے صدر جو ابراہیم رئیسی صاحب ہیں یہ بھی اپنے والدین کی قبر پر ایران کے اکثر صدور، ایک ہوتا ہے جناب فوٹو سیشن کے لیے جانا، جیسے اکثر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا فوٹو سیشن زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ واقعتاً بڑے دل کے ساتھ جو ہے وہاں جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک، اور اس طرح سے ہمارا جو اور علماء ہیں، آیت اللہ فاطمی نے ابھی تو ان کی 2 سال پہلے ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، لیکن 78 سال کی عمر تک بہت پابندی سے آیت اللہ فاطمی نے اپنے والدین کی قبر پر بھی جاتے رہے. آیت اللہ محمد علی ناصری 92 ایئرز کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. 92 سال کا یہ بزرگ پابندی کے ساتھ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا رہا. یعنی اتنی عمر کے باوجود، اس میں تو انسان عام طور پر ہمارے 70-75 سال کا ہی اگر کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو بالکل زمین گیر ہو جاتا ہے اور جناب بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، قبرستان جانا تو درکنار اس کو نہ کوئی لے کر جاتا ہے. لیکن یہ افراد اتنی اس بات کی اہمیت سے آگاہ ہیں کہ والدین کی قبور پر جانے کی،
کہ یہ قبرستان میں جاتے ہیں، زحمتیں اٹھاتے ہیں، لیکن والدین کی اپنی قبر کے اوپر ضرور جاتے ہیں۔ آیت اللہ رود باری 89 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہوا، لیکن جس طریقے سے بالکل ایک بچہ اپنی ماں اور باپ سے جس طرح لپٹ جاتا ہے جا کر، تو ظاہر ہے کتنا بھی انسان بوڑھا ہو جائے لیکن وہ اپنے والدین کے لحاظ سے تو بچہ ہی ہوتا ہے، تو اپنے والد اور والدہ کی قبر سے جا کر یہ اس طرح سے چمٹ جاتے تھے جس طریقے سے انسان ایک بچہ اپنی ماں سے جا کر چمٹ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی اس عمر کے اندر بھی انہوں نے جانا نہیں چھوڑا ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی، جیسے میں نے کہا 95 سال کی عمر میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا ہے، اور یہ بھی بہت پابندی کے ساتھ اپنے والدین کی قبر پر جاتے تھے۔ اور آیت اللہ شیخ لطف اللہ صافی گل پائگانی، جن کے والد جواد صافی گل پائگانی، 105 سال چاند کے لحاظ سے 105 سال کی عمر میں آیت اللہ صافی گل پائگانی کا انتقال ہوا ہے، اور اس 105 سال کی عمر تک اپنے والدین کی قبر پر جاتے رہے، 105 سال کی عمر تک۔ تو بہرحال یہ بہت اہمیت والی بات ہے۔ اس وجہ سے میں زیادہ تر ان علماء کا جب تجسس کیا تو یہ لوگ بہت پابندی کے ساتھ جاتے ہیں۔ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی، کتنے عظیم الشان یہ بزرگ ہیں، اور یہ بھی اپنے والدین کی قبر پر بہت پابندی سے جاتے رہے، اور ان کا بھی تقریباً ایسی کوئی 90 سال کے قریب یا 87-88 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو بہرحال ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے ہاتھ قبروں پر رکھ کر کہتا ہے خداوندہ اس مردے کو بخش دے کہ تیری بخشش کا محتاج ہے، اور سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی بھی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قبر کو روشن اور کشادہ کرتا ہے، اور اس دعا کرنے والے کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ قبر پر ہاتھ رکھ کر جو ہے یہ اس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اتنی بزرگی کے باوجود یہ تمام علماء اور مراجع، ان میں سے ظاہر شیخ جواد تبریزی تو مرجع بھی تھے، مرجعیت کی ایک الگ مصروفیات ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ عام عالم تصنیف و تالیف میں زیادہ تر مشغول رہتا ہے، لیکن مرجعیت کی ایک اپنی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، اس میں پابندی سے وقت کو نکالنا اور اپنے والدین کی قبر پر جانا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے، ایک دن پہلے ہی نجف کے ایک طالب علموں نے اور علماء نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ قم میں جب ان کا انتقال ہوا ہے شیخ جواد تبریزی کا، تو خواب میں دیکھا کہ پورا قم جو ہے کسی کا انتقال ہوا ہے، پورا قم جل تھل ہو گیا ہے لوگوں سے۔ اور اس میں یہ خواب میں یہ بھی دیکھا گیا کہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ بھی اس جنازے میں موجود ہیں۔ اور اگلے ہی دن اطلاع آئی کہ شیخ جواد تبریزی کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے بعد جیسا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ پورا قوم جو ہے وہ جل تھل ہو گیا تھا، اس کی تمام گلیاں بھر چکی تھیں، اور اس قدر جو ہے اس کے اندر لوگوں کی شدت کے ساتھ اس میں حاضری ہوئی تھی شیخ جواد تبریزی کی۔ اور شیخ جواد تبریزی اور انتقال بھی ان کا اس لحاظ سے جو ہے ہوا تھا کہ نماز جماعت انہوں نے پڑھائی تھی مغرب و عشاء کی، اور جیسے رجب شروع ہو گیا ہے ہمارے ہاں، ان کا بھی انتقال 5 رجب المرجب کو ہوا ہے، 5 کو، اور نماز جماعت پڑھائی ہے انہوں نے مغرب کی، اور اس کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یا من ارجوہ لکل خیر والی دعا پڑھی، اور اس کے بعد مؤذن جب عشاء کی نماز کی اذان اور اقامت دے رہا تو جب اپنی جگہ سے اٹھے تو اسی وقت ان کو دل کا دورہ پڑا، اور مغرب اور عشاء کے درمیان میں یہ اس طرح سے انتقال کر گئے۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ پوری زندگی اپنے والدین کے بہت زیادہ اکرام کرنا، بہت زیادہ، حتیٰ کہ اس قدر اکرام اور محبت کہ اتنی کونا سالی کے باوجود، اتنے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی شیخ جواد تبریزی مستقل ان کی قبر کے اوپر جاتے رہے۔ بہرحال خواتین بھی اس لحاظ سے ہیں، اور یہ بھی قبرستان میں جاتی ہیں۔ ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ مردوں کی نسبت زیادہ اپنے والدین کو یاد رکھنے والی، حتیٰ کہ چاہے نانیاں پر دادیاں کیوں نہ ہو جائیں، لیکن تب بھی یہ مستقل اس انداز سے جاتی ہیں۔ اور بہت سی خواتین کو تو میں ایسے بھی جانتا ہوں جو پر نانی پر دادی بھی ہو چکی ہیں، لیکن اب بھی اپنی ساسوں تک کی قبور کے اوپر پابندی سے جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ خواتین کا اس لحاظ سے یہ ہے کہ کتنی ہی عمر وغیرہ ان کی کیوں نہ ہو جائے،
قبرستان جانا اس لحاظ سے نہیں ترک کرتی ہیں. اور بہرحال ہماری فقہ میں بھی ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ صرف ایک وہابی ایک فکر ہے، ورنہ عام مسلمانوں کے ہاں بھی اس طرح نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بہرحال جوان خواتین کے لیے کہ وہ مثلا سنگھار وغیرہ کر کے جا رہی ہیں یا کوئی اس طرح سے خدا نخواستہ بے حجابی وغیرہ نہ ہو، لیکن جس طریقے سے ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ قبرستان جاتا رہے، آخرت کی یادیں آتی ہیں، جو قبرستان جانے کا فلسفہ ہے وہ عورت کے لیے بھی ہے، حتیٰ کہ حائض عورت تک جو ہے وہ قبرستان جا سکتی ہے اور اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. تو بہرحال عورتیں بھی اسی انداز سے جو ہے وہ قبرستان جائیں، اس میں کوئی حرج اور ممانعت کی بات نہیں ہے، بلکہ اولادوں اور بچوں کو بھی لے کر جانا چاہیے. ایک بڑا المیہ ہمارے یہاں ایک آدھ قبرستان اب ذرا بہتر کچھ ہو گیا ہے، ورنہ عام طور پر جو عمومی قبرستان ہے ظاہر ہے عام طور پر شیعہ قبرستان کم ہی ہیں، اور جو ہیں عام طور پر وہ بس کچھ بھوت بنگلہ جیسا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں، تو عام طور پر اتنا اچھا ماحول بھی وہاں پر نہیں ہوتا عورتیں اور بچوں کے جانے کے لحاظ سے. تو لیکن اب جو ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ بہرحال بچوں کو بھی وہاں پر لے جانا چاہیے. ایران کے اندر تو باقاعدہ ان قبرستانوں میں پارک بنے ہوئے ہوتے ہیں، بچے وہاں پر کھیل بھی رہے ہوتے ہیں، لوگ وہیں پہ کھانے بھی کھاتے ہیں، اور یعنی ایک چاہے تو انسان ایک پکنک کی طرح سے ایک پورا جس طرح دن اسپینڈ کرتا ہے وہ اپنے مرحومین کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اور وہ ان کے قبور پر اس طرح سے کیا جاتا ہے. تو بہرحال خواتین اس لحاظ سے قابل مبارکباد ہیں کہ یہ بہرحال والدین کو اپنے زیادہ یاد رکھتی ہیں، اور مسلمانوں کی کتابوں جیسے کنز العمال کے اندر بھی یہ روایت ہے پیغمبر اکرم سے کہ اگر کوئی شخص اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جائے یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کے لیے ہر جمعے کو جائے تو خدا اس کو بھی بخش دیتا ہے اور اس کو نیکوکار شمار کر لیتا ہے. روایات کے اندر یہ آیا ہے. تو بہرحال یہ بڑی غنیمت بات ہے. تو خواتین کو اور مرد حضرات کو اس لحاظ سے جانا چاہیے. جب وہاں جا ہی رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا درود والے درس میں ہم نے وہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ایک آپ کو ایک دعا بتائی تھی، ایک درود بتایا تھا خاص، تو کہ اگر وہاں پہ اس پہ پڑھے تو اگر وہ ایک دفعہ پڑھے گا تو جو ہے اس کے 10 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 2 دفعہ پڑھے گا 20 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 3 دفعہ اگر پڑھا اس نے تو پھر وہ 40 سال اور پھر ساری زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے، اور وہ پھر نیکوکار بھی شمار کر لیا جاتا ہے. یعنی وہ اولاد والدین کے حق میں نیکوکار شمار کر لی جائے گی جو اس درود کو 3 دفعہ جا کر ان کے قبر پہ پڑھے گا. تو اپنے پاس یہ بھی موبائل فون یا کسی میں دعا رکھ لینی چاہیے، اور جب کبھی جائیں تو وہاں پر اس کی بھی تلاوت کر لیں. تو یہ جو روایت حضرت امیر کی بیان ہوئی تھی کہ اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہاری آمد سے خوش ہوتے ہیں، اور اپنی حاجتیں اپنے والدین کی قبر کے پاس جا کر مانگو. یعنی یہ تک ہے. میرے قریبی دوست ہیں، وہ تو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے ان کے اوپر شرک وغیرہ کا بھی الزام لگا دیں، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں میں اپنی والدہ سے جا کر کوئی بھی حاجت ہوتی ہے، میں ایک تو ہوتا ہے کہ ان کے حوالے سے مانگنا ہے، کہتے ہیں میں اپنی والدہ سے ہی درخواست کر لیتا ہوں، بس یہ قبول کروائیں، انہی کو ہی مخاطب کر کے کہتا ہوں، اور وہ ساری ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. اور میرے ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کہ اپنے والدین کی قبور پہ جا کر جب بھی کوئی دعا مانگی ہے میں نے باقاعدہ نوٹ کیا ہے کہ ان میں سے کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو کہ رد ہو گئی ہو. یعنی واقعتاً یہ جب روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ اپنی والدین کے قبور پر جا کر اپنی حاجتیں مانگو. اللہ سے ہی حاجت مانگنی ہے ظاہر ہے، تو وہی قبول کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ان کے وسیلے اور واسطے توسط سے کہ ان کی قبر پہ جانے کا حکم دیا گیا اور وہاں جا کر دعائیں کرنے کا، تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. جبھی آیت اللہ سیستانی نے بھی توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 623 میں لکھا ہے کہ والدین کی قبور پر جا کر اللہ سے حاجات طلب کرنا مستحب ہے. مستحب ہے یعنی کار ثواب ہے، الگ سے اسپیشلی ثواب ہے اس کام کے اندر. تو بہرحال ان کے لیے دعائیں خیر بھی انسان جا کر کرے اور اپنی حاجات کو بھی طلب کرے. والدین کی قبور پر حاجت روائی ہوتی ہے، اس میں کوئی شرک وغیرہ کوئی شائبہ نہیں ہے. بہت سے لوگ شرک کے ایک جعلی بھوت سے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک وہابی بھوت ہے کہ جو کہ جس سے ڈرایا جاتا ہے. اچھا، اب جب وہاں جا ہی رہے ہیں قبور پر تو کون سی سورہ اور دعائیں والدین کی قبر پر جا کر خاص طور پر مانگنی چاہیے؟ ایک تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی جن کا بھی آپ نے تذکرہ سنا، کہ جب بھی قبرستان جاتے تھے مرحومین کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرتے تھے، اور اپنے بیٹے صادق تبریزی کو بھی وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے سورہ یاسین ضرور پڑھا کرنا. تو سورہ یاسین کی تلاوت یہ بہت خصوصیت ہے مرحومین کے لیے، خاص طور پہ والدین کے لیے.
اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ صحیفۃ الرضا کی جو حدیث ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو اس قبرستان میں مدفون مردوں کے عدد کے برابر نیکیاں اس شخص کو بھی ملیں گی جس نے یہ پڑھا ہے۔ تو بہرحال 11 مرتبہ سورہ توحید، اور وہ جو ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس پہ ہاتھ رکھ کر قبر کے اوپر 7 دفعہ کم سے کم سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت بھی کرنا، وہ بھی ثواب رکھتا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ قدر روایتوں میں آیا ہے کہ 7 مرتبہ اگر کوئی سورہ قدر پڑھے تو خدا خود اس کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو خدا کی عبادت کرے گا، اور اس عبادت کا ثواب اس شخص کے نام لکھا جائے گا، اور جس وقت یہ اپنی قبر سے محشور ہوگا اس وقت سے لے کر بہشت پہنچنے تک قیامت کے جتنے بھی خوف اور پریشانیاں آئیں گی خدا ان سب سے اس فرشتے کی بدولت اسے محفوظ و مامون کر دے گا۔ تو 7 مرتبہ سورہ قدر کا قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس طرح سے پڑھنا۔ تو بہرحال یہ چیزیں، اور ایک دعا بھی ہے امام حسین علیہ السلام سے مروی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جو قبرستان جا کر اس دعا کو پڑھے تو خدا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے عرصے تک تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ یہ 2 لائن کی جو دعا ہے، اللہم رب ہذہ الارواح الفانیہ والی۔ تو بہرحال یہ ایک وہاں جا کر جو ایک ذمہ داری بنتی ہے کم سے کم وہ ضرور انسان کرے۔